رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ قمر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ 2 نشستوں میں ہم نے 17 آیات پڑھ لی تھی اور ابھی 17 سے آگے 40 آیات تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جو حصہ بھی ابھی ہو سکا وہ ہم پڑھ لیں گے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں نے جو معاملہ کیا اور اس کے بدلے میں اللہ نے جو ان کے ساتھ کیا، اس کو بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ جو سورہ اعراف میں بہت تفصیل سے آیا ہے، سورہ ہود میں بہت تفصیل سے آیا ہے، دوسری مکی صورتوں میں بہت کھول کر اور واضح طور پر، جیسے صرف ایک نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک پوری صورت موجود ہے، لیکن یہاں پر 2-3 آیات میں اس پورے واقعے کو سمویا گیا ہے۔ تو اصل میں اشارہ کرنا مقصود ہے اس چیز کی طرف کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب آئے یا اللہ کا پیغام آئے یا اللہ کا رسول آئے اور وہ جب منہ موڑتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے کہ جو مرضی کرتے پھریں، پھر ان کی گردن مروڑی جاتی ہے، پھر ان کی جڑ کاٹی جاتی ہے، پھر انہیں اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، پھر انہیں تاریخ کے کچرے دان میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر انہیں جینے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ سبق ہے، موٹا سبق۔ جسے یہاں بار بار کہا نا، قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی سمجھ رکھتا ہے تو آسان کرنے کا مطلب یہ ہے بس اللہ کا پیغام آیا، مان لیا تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے کچرے دان میں جاؤ گے، بس یہ موٹا پیغام ہے، بڑا پیغام۔ اور یہ سمجھایا جا رہا ہے قریش کو کہ ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے، اگر مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے تو اس سے پہلے کوئی بچا جو تم بچو گے۔ یہی بات جو ہے وہ سورہ مزمل میں انہیں دوسرے انداز میں کہی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ ہم نے تمہاری طرف بھیج دیے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے اوپر گواہ ہیں، جیسے ہم نے کبھی فرعون کی طرف رسول بھیجے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو اس کو بڑی وبال والی پکڑ میں ہم نے پکڑ لیا تھا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تو تم کیسے بچو گے اگر تم انکار کرو گے؟ یہ ہماری سنت، یعنی رسول آنے کے بعد انکار کی گنجائش نہیں ہے، یا تو مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے تو ہلاک ہوگے۔ موٹی بڑی بات یہ ہے۔ اب اس کو ذرا ہم تھوڑا جلدی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اصل بات یہ تھی کانٹے کی، اور جو اہم مضامین تھے مشکل وہ پہلی 17 آیات میں آ چکے ہیں، ان پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے، تو یہ ہم ذرا تیزی سے اس سے نکل سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ بھی میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے تفصیل سے، سب سے پہلی قوم جس کی طرف رسول آئے ہیں وہ قوم نوح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ ان کے پاس حضرت ادریس ہیں، وہ بھی نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ بیچ میں ایک اور بھی حضرت شیس، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، وہ بھی نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ پہلے رسول جو نوع انسانی کی طرف آئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے آ کے اپنی جو بھی اس وقت قوم تھی اس کو دعوت دی، نہیں مانا، وہ اس کا واقعہ ہم نے پڑھ لیا، تفصیل اس کی بھی ہمارے سامنے آ چکی۔ 950 برس تبلیغ کے بعد نہیں مانے تو ہلاک کر دیے گئے۔ پھر ان کی 3 نسلیں چلیں آگے، اور ان میں سے ایک جو حضرت سام تھے، ان کے جو اولاد تھی اس میں تھے عاد، قوم عاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد سام سے چلی ہے ان کے افراد تھے، اور انہیں عاد اولا بھی کہتے ہیں۔ عاد ثانی جو ہے وہ سمود کو بھی، سمود ایک نام ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے، آگے ان کا ذکر آ جائے گا، انہیں عاد ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ عاد کی اولاد میں سے ہی تھے جو بچ گئے تھے حضرت ہود کے ساتھ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے قوم عاد کی طرف، تو بتایا کذبت عاد، جھٹلایا عاد نے بھی۔ اب بھی میں یہاں اپنے پاس سے لگا رہا ہوں کیونکہ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، تو ابھی نوح نے بھی جھٹلایا۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا رہا پھر میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا، یا یہ کہ جو وہ خبردار جو کیے گئے اس کا نتیجہ کیا۔ یہ دونوں معنی اس لیے نذر، یعنی اس کے معنی یہ بنا، ایک تو یہ ہو سکتا ہے یہ مصدر ہو، تو پھر خبردار کرنا کیسا رہا، اس کا پھر ترجمہ یوں کرنا پڑے گا کہ جب نبی یا رسول نے آ کے خبردار کیا تو وہ گویا میرا خبردار کرنا تھا۔ جیسے دروازے پہ آ کے ناک کرتے ہیں تو کھٹکھٹانا دروازے کا تو وارن کرنا، خبردار کرنا کہ زلزلہ آ رہا ہے، آپ سوئے ہوئے ہو، باہر نکلو، تو طوفان آ رہا ہے، باہر نکلو، اور عذاب آ رہا ہے، باہر نکلو، یہ ہے یہ خبردار کرنا، وارننگ دینا۔
تو ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب نبی آئے، رسول آئے، تو ایک سے زائد معنی اب بنیں گے اس کے کہ اس نذیر کی جمع نذور ہوگی۔ یعنی نذیر کون ہے؟ خبردار کرنے والا۔ ایک تو آپ نے مصدر کا معنی کر لیا، دوسرا آپ معنی کر رہے ہیں فاعل کا، نذیر جو خبردار کرنے والا ہے۔ تو جب اس کا جمع نذور بنائیں گے تو خبردار کرنے والے، کیسا رہا میرا عذاب اور کیسے رہے میرے خبردار کرنے والے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وہاں تو عاد آئے تھے، تو یہ خبردار کرنے والے جمع کیسا ہو گیا؟ اس کے پھر کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ ہر رسول کے آنے سے پہلے کئی نبی آتے جو قوم کو سمجھاتے رہتے ہیں، اور نبیوں کی جب نہیں مانتے تو پھر آخری جو ہے نا برہانے کاتے بن کر رسول آتا ہے کہ اب نہیں مانے تو گئے۔ یہ یعنی ایک پھر یہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا جتنے نبی آئے وہی بات کہتے رہے، پھر اس کے بعد رسول آئے تو یہ سارے خبردار کرنے والے ہو گئے۔ اور دوسرا معنی اس کا پھر یہ ہوگا کہ جب رسول آ کے خبردار کرتا ہے تو وہ اکیلا تو نہیں کرتا، اس کے جو ساتھی جو اس پر ایمان لے آئے ہوتے ہیں وہ بھی خبردار کرنے میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کھڑے ہوئے، قم فانذر، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لیاف میں لپنے والے آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو خبردار کریں، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں۔ تو جب وہ خبردار کرنے کا عمل آپ نے شروع کیا تو آپ اکیلے تو نہیں تھے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کر رہے ہیں، حضرت جو بھی ایمان لا رہا ہے وہ اس خبردار کرنے میں شریک ہو رہا ہے۔ تو اب گویا وہ سارے مل کے نذور بن گئے، تو گویا پوری جماعت کا ذکر ہو گیا، صرف اکیلے فرد کا ذکر نہیں، اس پوری جماعت کا۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں بھی پوری جماعت کا ذکر ہے نا۔ قرآن مجید نے بھی حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ کو ساتھ شامل کر کے ذکر کیا ہے۔ تو دوسرے جو رسول ہیں ان کے بھی تو ساتھی تھے، ان کے بھی حواری تھے، ان کے بھی صحابی تھے، تو نذر کے اندر گویا ان کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ یہ سب مل کر خبردار کرنے والے تھے۔ تو کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا خبردار کرنا، یا میری طرف سے جو خبردار کرنے والے تھے۔ اب جب انہوں نے نہیں مانا، یہاں اس کا انجام بتایا، زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر بھیج دی ایک ہوا تند و تیز، آندھی، جھکڑ، یا جسے ہم کہتے ہیں ڈنڈول، تو جو تند و تیز ہوا تھی، فی یوم نحس مستمر۔ اب یہاں پہ لفظ آیا یوم، یوم ایک دن کو کہتے ہیں جس کی جمع ایام ہے، اور قرآن مجید نے جو اس ہوا کا ذکر دوسری جگہوں پہ کیا ہے تو وہاں یہ بتایا کہ 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا ان پر چلتی رہی۔ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، وہ ان پر مسلط رہی 7 لیال 7 راتیں و 8 ایام اور 8 دن، خصوماً مسلسل، تسلسل کے ساتھ، اس میں کوئی وقفہ آیا ہی نہیں۔ ہوتا ہے نا ایک جھونکا آیا، ذرا بیچ میں وقفہ آ گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جھونکا آیا، ایسا نہیں ہوا، کنٹینیوسلی چلتی رہی، اور مسلسل ان کے اوپر وہ ایک ہی رفتار سے جو ہے وہ ہوا مسلط رہی۔ اور کتنے دن؟ 8 دن، اور کتنی راتیں؟ 7۔ اب یہاں یوم کہہ دیا۔ اب یہ ہوتا ہے جو ہوگا نا عامی اناڑی، تو وہ کہے گا جی یہ تو تضاد ہے، وہاں ایام ہے تو یہاں یوم ہو گیا، وہاں 8 کا ذکر ہے، یوم تو ایک دن کو کہتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے، یوم جو ہے بعض اوقات ایرا کے لیے بھی آئے گا، ایک دورانیہ، ایک ٹائم فریم۔ تو جب آپ کو ایک جگہ بتا دیا گیا کہ وہ ٹائم فریم 7 راتوں اور 8 دنوں پر مشتمل تھا، تو یہاں یوم کا مطلب آپ کیا کریں گے؟ اس وقت جب وہ ان پر مسلط کی گئی، وہ وقت جو تھا، فی یومن، وہ ایک ایسے وقت میں، اب یہاں یوم کا ترجمہ دن نہیں کریں گے، ایک ایسے وقت میں ان پر مسلط کی گئی، نحسن، جو منحوس تھا۔ اب وہ میں نے جو پہلے ہی ترجمہ آپ کا ٹھیک کرا دیا، تو وہ دنوں کی نحوست تو ویسے ہی ختم ہو گئی نا۔ وہ کہتے ہیں نا منگل تو بدھ رشتہ نہیں کرتے، تو شادی نہیں کرتے، تو یہ سارے کوئی ہندوانہ چکر ہیں، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی اگر وہ دن ہی منحوس تھے جن دنوں میں وہ ہوا ان پر مسلط ہوئی، تو 8 دن بنے، جمعہ ٹو جمعہ یا ہفتہ ٹو ہفتہ، 8 دن ہو گئے نا۔ تو پھر بیچ میں سے خیر والا دن کون سا رہ گیا؟ وہ تو سارے دن وہی ہو گئے پھر۔ تو اصل میں وہ خاص وقت تھا جو نیس تھا نو انسانی کے لیے، جس میں اتنے لوگ مارے گئے، تباہی پھر گئی، بربادی آ گئی، بلڈوز ہو گئی ایک پوری نسل،
اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین دوز کر دیا. تو اس معنی میں یہ ایک ایسا وقت جو نیز تھا مستمر، اور یہ پھر وہی استمرار جس میں دوام اور استمرار، وہ ماضی استمراری اور حال استمراری، یہ اسی کی طرف، یعنی مسلسل وہ ان پہ چلتی رہی. یا یہ کہ وہ دن جو گزر گئے، یعنی وہ وقت جو گزر چکا. تنزع الناس، اب اس کا ترجمہ دیکھیے، یہ بڑا مشکل ترجمہ آ گیا. نزع سے بنا یہ لفظ. نزع کہتے ہیں کسی شے کو کھینچنا. جیسے نزع لگی ہوئی ہے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتہ آ کے والنازعات غرقا، نازعات صورت ایک، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرشتے جو آ کے غرقا، ڈوبتے ہیں، انسان کے اندر جاتے ہیں گہرے، پھر کھینچ کر کے لاتے ہیں کیا؟ روح. والنازعات غرقا، یہ ہے نزع. اور یہاں پہ وہی لفظ آیا. اچھا، اسی سے لفظ بنا ہے تنازع، کھینچا تانی. میری اور آپ کا تنازع پیدا، یعنی آپ اپنی طرف اس مسئلے کو کھینچ رہے ہیں، میں اپنی طرف کھینچ رہا ہوں. یہ کھینچنے کا مفہوم اس میں شامل ہے، یعنی نزع کے معاملے میں. اب فرمایا تنزع الناس، وہ لوگوں کو کھینچتی تھی. اب کھینچنے میں تو ایک ایسا مفہوم آ گیا، جیسے یہ جب پنکھا چلتا ہے نا، اس کی الٹی طرف کوئی چیز رکھیں تو اپنی طرف کھینچتا ہے، ہوا کو آگے دھکیلتا ہے. جبکہ وہ جس طرف وہ یعنی آواز چل رہی ہوتی ہے، اگر اس کی پچھلی سائڈ پہ آپ لے کے جائیں، پنکھے کی پچھلی سائڈ کاغذ یا کوئی بھی شے، وہ اپنی طرف کھینچے گا. تو یہاں تو یہ اس طرح کا معنی دے رہا ہے، جبکہ یہ معنی ہے نہیں. کیونکہ ویسے اگر ہوا کا وہ مطلب لیں، جب ہوا چلے گی تو دھکیلتی ہے، کھینچتی نہیں ہے. تو یہاں اصل میں ایک مفہوم ہے جس کو ادا کیا گیا ہے. لفظی ترجمے کی طرف نہ جائیں، اس مفہوم کی طرف جائیں جو اس کے پیچھے پنہاں ہے، اور اس کا تعلق ہے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں ان کے ساتھ. کأنہم اعجاز نخل منقعر. اب یہ اس میں دو مفہوم آ گئے. وہ لوگ جو گرے پڑے تھے، یعنی جب مر گئے، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ہوا چل چل کے اس نے پٹک پٹک کے ان کو ختم کر دیا، سب ختم ہو گئے. تو جو گرے پڑے تھے، جو نقشہ تھا، نقشہ یہ تھا جیسے کھجور کے تنے ہوں جو جڑوں سمیت اکھڑے پڑے ہوں. اس قوم کے بارے میں مشہور یہ تھا، بہت قداور قوم تھا، بہت دراز قامت لوگ تھے. تو اب ان کو اپنی اس پہ ناز بھی بڑا تھا. یہ سورہ حامیم سجدہ میں ان کا ذکر ہے کہ ہم سے زیادہ بھی طاقتور کوئی ہے. اچھا، اس طرح کی چیزیں ہم جب پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار کیا الو کے پٹھے لوگ تھے جو اللہ کے مقابلے میں بھی اکڑ جاتے تھے کہ ہم سے بھی کوئی بڑا طاقتور ہے. تو ابھی پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا، تو وہ کوئی خاتون تھی، اس کی کوئی بحث ہو رہی تھی کسی دوسرے کے جو ہے نا، وہ جیسے یہ ٹی وی پر جو اپنے وہ یہی تنازع کرتے رہتے ہیں، مرغوں کی طرح چونچے لڑاتے ہیں. تو اس میں وہ ایک کوئی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اللہ ہی چپ کرا سکتا ہے. تو خاتون جو ہے نا ترت بولی، انہوں نے کہا ہمیں اللہ بھی نہیں چپ کرا سکتا. تو یہ تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. تو مطلب اس طرح کے خر دماغ کہیں یا احمق کہیں یا نادان کہیں، جو آپ اپنی سہولت کے مطابق لفظ استعمال کر سکیں، تو دنیا کبھی بھی احمقوں سے خالی نہیں ہوئی ہے. تو یہ احمق وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے. تو اب ان پر جو ہوا مسلط کی گئی تو ان کی ساری طاقت اکھڑ گئی اور ان کو پھینک دیا گیا. یعنی وہ لمبے لمبے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت جڑوں سمیت اکھاڑ کر پڑے ہوئے ہوں. اب یہاں پہ تنزیہ کے لفظ کی طرف واپس آئیں. کھجور کے درخت کو اکھاڑنے کے لیے کھینچنا پڑے گا یا نہیں کھینچنا پڑے گا؟ تو اس کو کھینچنے کے لیے، یعنی جیسے کھجور کا درخت کھینچ کے پٹھایا گیا، ایسے وہ بھی اپنے کسی مضبوط ٹھکانے پر تھے. وہاں سے اس ہوا نے ان کو کھینچ نکالا اور پٹک دیا. یہ ہے اب اس کا جو پورا تصور وہ ہمارے سامنے الفاظ کی صورت میں جو نقشہ کشی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے. اپنے گھر میں تھے، بستر پہ تھے، وہاں سے کھینچ کے نکالے گئے نا ہوا کے اس بل پر. تو اس ہوا نے ان کو نکال کے وہاں پٹک دیا. بلکہ اس میں جو یہ منقعر کا لفظ ہے، اس کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہو جاتی ہے. یعنی کسی کو پوری گہرائی سے کھینچ کر لے کے آنے کو منقعر کہتے ہیں. یعنی وہ درخت جو ہے نا، آپ نے اوپر سے اکھاڑ لیا، جڑیں بیچ میں رہ گئیں، تو یہ منقعر نہیں ہے. بلکہ یہ کہ وہ کھجور کا درخت جس کو گہری جڑوں سے اکھاڑ کر پٹک دیا گیا ہو زمین کے اوپر، یعنی وہ ان کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑا گیا. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عذاب استیصال، اس کو سمجھ لیجئے. ایک لفظ ہے استحصال. یہ پچھلے دنوں بہت، جب ہم چھوٹے تھے تو یہ لفظ بہت عام تھا. مزدور کا استحصال ہوتا ہے جی، امیر غریب کا استحصال کرتا ہے، اقلیتوں کا استحصال ہوتا ہے، آج کل عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، یہ بھی آپ سنتے ہیں.
اس کو انگریزی ہے اس کی ایکسپلائٹیشن، یہ لفظ بنا ہے حاصل سے۔ استحصال کا معنی ہوگا کہ کرے کوئی کھائے کوئی، یعنی محنت میں نے کی تو میرا جو حاصل تھا، میری جو پونجی تھی، جو اجرت مجھے ملنی چاہیے تھی، وہ کوئی اور کھا گیا۔ تو اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ جو فیکٹری سے پروڈکشن ہوتی ہے یا زمین سے جو کچھ اگتا ہے، اس میں محنت یا مزارے کی ہوتی ہے یا وہ جو مزدور ہے اس کی ہوتی ہے، اور اس کا جو لائن شیئر ہے وہ لے جاتا ہے سرمایہ دار یا جاگیردار، اور جس نے سب سے زیادہ خون پسینہ بہایا ہے اس میں، اس کو بہت تھوڑا ملتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن، یا اسے کہیں گے استحصال، کسی اور کی مزدوری خود حاصل کر لینا، طلب کر لینا، اس کی یہ استحصال، استعمال میں لے آنا، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ استیصال جو ہے یہ اصل سے بنا ہے، حمزہ صاد لام، اصل، اصلیت جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے جڑ، اصل، اصول بھی اسی سے بنا ہے، جڑ۔ اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ، اور استیصال کا مطلب ہے کسی کی جڑ لے لینا، جس کا دوسرا مطلب کیا ہوگا؟ اگر آپ نے درخت اوپر سے کاٹا ہے تو اگلے سال نئی شاخیں نکال سکتا ہے، جڑ تو موجود ہے، وہ اس کی جو ہے نا نئی ٹہنیاں نکل آئیں گی۔ لیکن اگر آپ نے جڑ سے ہی لے لیا ہے، اب اس کا جو ہے وہ کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قوموں پر عذاب استیصال بھیجتے ہیں، جس میں قوم کی جڑ اکھاڑ دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس قوم کا نشان باقی نہیں رہتا، ختم کر دی جائے۔ نسیم، اس کے لیے قرآن مجید کی مختلف جو ہے نا وہ ایکسپریشنز ہیں۔ مثلا کہیں کہا کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، بالکل نشان ختم ہو گیا۔ جسے ہم کہتے ہیں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، گویا ان کی داستانیں بھی ختم ہو گئی، ختم، بالکل اللہ نے ختم کر دی۔ ایک اصطلاح آتی ہے نسیم منسیہ، بالکل جو ہے نا ملیا میٹ کر دینا، سمیش کر دینا، ختم کر دینا، نسیم منسیہ۔ اسی میں ایک اس میں ایکسپریشن ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی کہ جو ظالم تھی۔ تو جب جڑ کٹ گئی اس کا مطلب وہ قوم ختم ہو گئی۔ یہ ہے استیصال، جن اقوام پر عذاب استیصال آیا، تو وہ قوم نوح پر عذاب استیصال آیا، قوم عاد پر عذاب استیصال آیا، یعنی وہ قومیں بالکل ختم ہو گئیں سوائے ان کے کہ جو ایمان لے آئے تھے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر۔ اب اس کا ترجمہ کرنے کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے نا، کہ ان کو ڈرانا اور ان کو خبردار کرنا، یا یہ کہ وہ جو ہمارے رسولوں کا ان کی طرف مبعوث ہونا تھا اور ہمارا عذاب پھر کیسا رہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اتنی بات سمجھنے کے لیے قرآن ایک بہت آسان کتاب ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ اچھا، اس آیت سے بھی نا بعض لوگ اس میں عمومیت پیدا کر لیتے ہیں کہ قرآن ہے ہی آسان کتاب، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن اس معنی میں آسان کتاب نہیں ہے، قرآن بہت مشکل کتاب ہے، اور اس کی گہرائی میں اور گہرائی میں کوئی کبھی نہیں۔ اس پر عبور کا لفظ استعمال کرنا اس کی توہین ہے کہ فلاں آدمی کو قرآن پر عبور حاصل ہے۔ عبور تو جب آپ کسی شے کے دوسرے کنارے پہنچ جائیں تو عبور ہوتا ہے، دریا عبور کیا، قرآن عبور کوئی نہیں کر سکتا، نیور۔ یہ بہت بڑا گستاخانہ کلمہ ہے کہ نادانی میں کہہ دینا علیحدہ بات ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ کہ یہ جان بوجھ کے کہنا بہت بڑا شیطانی دعویٰ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید پر عبور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ بہرحال بڑے خاص مضامین کا حامل ہے، اور یہ خواص ہی اس سے پوری طرح استفادہ کر سکتے ہیں، یہ عام جو ہے لوگ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ جو ضروری ہدایت ہے وہ بھی عام آدمی کے لیے مشکل ہو جائے، نہیں، اس سطح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت آسان کتاب بنایا، میری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ غیر غامض علمی مسائل اگر مجھے نہیں سمجھ آتے تو ٹھیک ہے، وہاں اللہ نے ایسی رحمت کی ہے کہ میرے لیے ایک عامیانہ معنی وہاں پہ موجود ہوگا جس کو میں اختیار کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، عوامی سطح کا معنی موجود ہوگا، اور وہیں پہ جو جن کو اللہ نے زیادہ علم دیا ہوگا ان کے لیے اور معنی ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے یعنی دو اصطلاحات خود قرآن مجید نے استعمال کی ہیں، ایک یہ ہے جسے کہتے ہیں تذکیر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا، ایک اور اصطلاح تدبر بالقرآن، یہ جو ہے نا دبر، یہ کسی شے کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، دابر میں نے ابھی آپ کو بتایا، جڑ کو بھی کہتے ہیں،
کسی مضمون کی جڑ تک پہنچنا، قرآن کے مضمون کی جڑ تک پہنچنا، یا اس کی پرلی سائڈ تک پہنچنا، بیک سائڈ تک پہنچنا، اس کی یہ تدبر ہے، یہ اس پر غور و فکر کر کے اس کی انسائٹ لینا. اس اعتبار سے قرآن مجید بڑی مشکل کتاب ہے. اس کے لیے آپ کو عربی زبان عام فہم نہیں، بہت اس کا یعنی گہرائی، عربی زبان پر آپ کا عبور، وہاں عبور ہو سکتا ہے. عربی زبان پر آپ کو عبور ہو. اور کون سی عربی زبان؟ جو آج سعودی عرب میں بولی جاتی ہے، یہ نہیں، جو آج سے 1400 سال پہلے بولی جاتی تھی. اور وہ عبور مشکل نہیں ہے، مطلب محنت کر کے حاصل، کیونکہ وہ لٹریچر سارا محفوظ ہے، اس زمانے کے شاعروں کا کلام موجود ہے. کوئی لفظ ایسا قرآن مجید میں نہیں ہے جس پر آپ کو 10 شعر نہ مل جائے. تو وہ اس کا مفہوم نکالنا آسان ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ابھی دیکھیں نا، میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی ہے نا، تنزیہ کا کیا تعلق ہے بندے کے ساتھ، مرنے کے ساتھ، تو اس کو کدھر جا کے وہ جڑا ہے. اچھا، وہ یوم اور ایام کا فرق جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اب عام آدمی کے لیے ہوتا کیا ہے کہ عام آدمی کے ذہن میں اس طرح کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتے. وہ بڑی آسانی سے اس جگہ سے گزر جاتے ہیں، وہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی بریک ہی نہیں لگتی. لیکن جس کا ذہن پھنستا ہے کہ یار یہ کیا، وہاں وہ تھا، یہاں یہ ہے، تو اب اس کی پھر راتیں جو ہے نا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. اب وہ یہ تفسیر دیکھو، وہ تفسیر دیکھو، جب تک اس کے ذہن کو چین نہیں ملے گا. وہ اب یہ ایک ذہن ہے، ہر آدمی کا یہ ذہن نہیں ہوتا. تو جو عام ذہن ہے اس کے لیے بھی قرآن مجید ایک آسان کتاب ہے. لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ بالکل ہی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات ہی نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر یہ اتنی آسان ہوتی تو یہ پتہ ہے اللہ کا کلام ہے، تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کا کلام اتنا آسان گویا یہ بھی اس کی ایک معنی میں توہین کے مترادف بات ہوگی. تو بہرحال یہ اس کے معنی کی گہرائی کبھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، کبھی نہیں پہنچ سکتا. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اگر آپ ادھر پہنچ گئے تو عجائبات تو ختم ہو گئے نا، آپ نے تو سارے دریافت کر لیے. نیور، یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتے. کذبت ثمود بالنذر، اسی طرح سمود نے خبردار کرنے والوں کو یا خبردار کرنے کو جھٹلایا. یہ میں نے وضاحت کر دی کہ نذر کے ہم دونوں ترجمے کیوں کریں گے. فقالو، انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا یعنی سمود نے کہا جب ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے. اب اگر آپ جغرافیہ بھی بے شک ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ میں نے آپ کو وہ تاریخ تو پچھلی دفعہ بتا دی تھی. جغرافیہ کیا ہے؟ یہ ویسے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، کوئی ہندوستان کی بات بھی کرتا ہے، کوئی کدھر کی کرتا ہے، لیکن بہرحال جو زیادہ تر بات ہے وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام عراق میں اترے تھے، اور یہ جو پہلی انسانی آبادی کی کنسنٹریشن تھی یہ بھی جو ہے نا وہ عراق میں ہی تھی. نوح علیہ السلام نے عراق میں ہی خبردار کیا ہے، اور وہیں پہ وہ طوفان نوح آیا تھا، اور وہیں سے وہ کشتی نکل کے جودی پہاڑ جو ترکی اور روس کے درمیان کہیں واقع ہے وہاں جا کے ٹک گئی تھی، اور اس سے پھر وہ 3 نسلیں نکل کے آگے گئیں. تو حضرت سام جو تھے یہ آ کے آباد ہو گئے تھے. یہ جو سعودی عرب کا جنوبی علاقہ ہے جس کو الرب الخالی کہتے ہیں، آج کل یہ ایک صحرا ہے اور بڑا خطرناک صحرا ہے. ایسی ریت ہے یہاں پہ جس میں پاؤں دھنس جاتے ہیں. ایک صحرا ہوتا ہے جس کو کراس کیا جا سکتا ہے، یہ ایسا صحرا ہے جس کو کراس نہیں کیا جا سکتا. تو بلکہ یہ کہ وہ جیسے روس کے بارے میں مشہور تھا نا، وہ اپنے مخالفین کو سائبیریا میں جا کے ڈمپ کر دیتا ہے تو وہ سردی سے مر جاتے ہیں. سعودی عرب میں جو مسنگ پرسن ہی کہنے پہ چاہیے، جو علماء حق پرست ہوں یا اس طرح کے ہوں جن کو انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے تو ان کو ہیلی کاپٹر پہ لے جا کے تو اس صحرائے جو یہ ہے رب الخالی اس میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے کوئی نکل سکتا نہیں. وہ ادھر ہی اپنی موت آپ کہیں یا سزا کے طور پر جو بھی ہے شہادت کے درجے پہ تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے جن کے ساتھ بھی یہ بات ہوتی ہے. بہرحال تو یہ ہے الرب الخالی، یہ علاقہ تھا جہاں پہ آ کے حضرت سام آباد ہوئے. پھر ان سے وہ نسل چلی، قوم عاد بنی، اور جب قوم عاد بنی تو ان کی طرف انہوں نے پھر جب غلط روش اختیار کر لی تو ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. اب وہاں سے جب تباہی آ گئی اور یہ رب الخالی ہو گیا، ظاہر ہے یہ ریت وغیرہ شاید اسی سے اڑ کے آئی ہوگی یا جو بھی صورت بنی، تو وہاں سے یہ لوگ نکلے جو بچ گئے تھے، جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، یہ وہاں سے نکلے. اور یہ جو بحیرہ احمر ہے جو جدہ کے ساتھ جا کے لگتا ہے، تو اس کا جو نچلا حصہ جو سعودی عرب کا اس کے ساتھ جڑتا ہے، یہ علاقہ ہے اصحاب یعنی ہجر کا علاقہ اسے کہتے ہیں. اور یہ ہے جو قوم صالح کا مسکن تھا جنہیں سمود کہتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں. عاد اولا قوم ہود اور عاد ثانی قوم صالح.
اور ان کا ایک نام قوم یعنی عاد ثانی ہے اور دوسرا نام سمود ہے، اور جو وہ اونٹنی والا معجزہ ہے، وہ جو گابن اونٹنی نکالی تھی چٹان سے، وہ یہی قوم ہے۔ کذبت سمود بالنذر فقالوا، اب دیکھیے ذرا بات سنیے ان کی، بڑی دلچسپ بات ہے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابشر منا، ہم ہی کا ایک بشر، ایک بشر، منا جو ہم میں سے ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے کہ اللہ تو رہتا ہے آسمانوں پر، اس نے اگر کوئی میسنجر بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اب بشر منا، ایک بشر جو ہم میں سے ہے، یہ ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے انسانوں کے دماغ کے لیے، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے پیغام آئے تو وہ کوئی سپر نیچرل قسم کی جو ہستی ہے وہ لے کے آئے، ہمارا بندہ نہیں ہونا چاہیے، ہم میں سے نہیں ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے انکار کرتے رہے۔ یہ جگہ جگہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ رسولوں کے انکار کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہم میں سے ہی ایک انسان ہے۔ میں سوچتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے کہ یار یہ بات انسانی ذہن کے لیے قابل قبول آج بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ رسول ہے تو پھر یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے، وہ اس کو پھر کہیں اور سے آیا ہوا مانتے ہیں۔ یہ جو جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے سوچ یہی ہے کہ بھئی ایک انسان کی طرف اللہ کا پیغام نہیں آ سکتا۔ اچھا، یہ بات بالکل پوری طرح غلط بھی نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام ڈائریکٹ انسان کے پاس تو نہیں آیا نا، اللہ نے تو فرشتے ہی کو دیا، اللہ نے اپنا پیغام تو فرشتے ہی کو دیا تھا، اس فرشتے نے لا کے ایک جو رسول اللہ نے چنا ہوا ہے اس کے کان میں یا اس کے دل میں پہنچایا ہے۔ اب اس نے لوگوں کو سمجھایا۔ اس مسئلے کو قرآن مجید نے حل کیا ہے دو جگہوں پہ، ان دونوں مقامات سامنے ہو تو بات بالکل صاف ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی۔ ایک مقام ہے سورہ حج کا، اس میں بتایا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا، استفاء، مصطفیٰ کا لفظ اسی سے بننا، چننا، پسندیدہ کر دینا کسی کو۔ تو آپ یہاں پہ سلیکشن اس کے معنی لے لیں، بس آسان ہو جائے گا، کسی کو سلیکٹ کر لینا کسی کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے رسول، فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے، انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے۔ اللہ اتنی بلند و بالا و اعلیٰ و عرفہ ہستی، وہ براہ راست انسانوں میں سے کسی سے خطاب نہیں کرتی، وہ اپنا جو بھی پیغام ہے وہ فرشتہ رسول کو دیتا ہے، اور فرشتہ رسول کو بتاتا ہے میرا یہ پیغام جا کے فلاں انسان رسول تک پہنچا دو۔ یہ آپ کو سورہ حج سے معلوم ہو گیا کہ یہ کڑیاں ہیں اصل میں، ایک کڑی دوسری کڑی، اور اس کو سمجھنا کیا مشکل ہے۔ اللہ کا پیغام انسان رسول کے پاس آیا تو میرے پاس بھی آ گیا، لیکن ڈائریکٹ میرے پاس تو نہیں آیا، انسان رسول کی وساطت سے آیا، تو اس کے پیچھے بھی ایک کڑی ہے کہ وہ جو نبی یا رسول موجود ہیں ان کے پیچھے جبریل ہیں جن کے ذریعے سے وہ پیغام ان تک پہنچا ہے۔ دوسرا مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا، یہ بہت اہم مقام ہے۔ اس میں مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبے کیے، مطلب ایسے ہی بے جوڑ مطالبے جو اصلاً فرشتوں سے کیے جا سکتے ہیں، اللہ سے کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہاں اے نبی، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اس زمین کے اندر سے ہمارے لیے ایک چشمہ نہ، ظاہر ہے یہ تو بے آب ہو گیا، ایک وہ جو ہے نا آب زمزم ہے، اور تو کوئی پانی نہیں تھا وہاں، تو آپ ہمیں ایک چشمہ یہاں مکے سے اور نکال کے دے دیں، ہمارے سامنے زمین شکو، چشمہ پھوٹ کے ابل کے پانی باہر آئے، پھر کوئی امکان ہے کہ ہم آپ کو مانیں۔ او تکون اللہ کا جنتن، چلیں یہ نہیں تو نہ صحیح، آپ کا کوئی باغ ہو نا یہاں پہ، من نخیل وعنب، انگوروں کا اور اناروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اب وہ باغ بھی تو ظاہر پانی کے بغیر نہیں چل سکتا، اس کے اندر جو ہے وہ چشمے بہتے ہوں، رواں ہوں، جو اس کی ضرورت پوری کرتے ہوں، یا یہ ہو اگر وہ آپ ہمارے لیے نہیں نکال سکتے تو اپنے لیے نکال لیں، اور اس کے اندر آپ کا یہ باغ ہو، پھر ہمیں سمجھیں گے کہ آپ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں یا بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ او تسقط السماء علینا کما زعمت علینا، یا آپ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں کسفن، جیسے کہ آپ کا خیال ہے کہ کبھی یہ آسمان ہم پر گر پڑے گا، یا یہ کریں او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کریں، آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمارے سامنے کھڑے ہونے میں کیوں شرماتے ہیں، ادھر آئے نا ہم بھی دیکھیں، یا یہ کریں او یکون اللہ کا بیت من زخرف، یا یہ کہ آپ کے پاس گھر ہو، محل آپ کا ہو سونے کا، پتھر نہ استعمال ہوئے ہوں، وہ سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہوں، تب پتہ چلے آپ کوئی اللہ والے ہیں،
او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ کے دکھائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِیِّکَ، یہ کام آپ کے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، یہاں تک کہ آپ ہمیں ایک اوپر سے جائیں، خالی ہاتھ ہمارے سامنے جائیں، واپس آئیں تو کتاب لے کے آئیں، اور جس کو ہم چھو کے بھی دیکھیں کہ واقعی کتاب ہے۔ اگر یہ آپ سب کر کے دے دیں یا ان میں سے کوئی ایک کر کے دے دیں، پھر ہم آپ کو مان لیں گے، اس کے بغیر نہیں مانیں گے۔ اس کا جو جواب ہے اس کے اندر ساری بات آ گئی۔ فرمایا اے نبی فرما دیجئے سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، کہ میرا اللہ پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک انسان رسول ہوں، یہ کام کرنے میرے نہیں ہے، میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں۔ اس کے آگے فرمایا لو کان فی الارض یمشون، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین کے اوپر فرشتے بستے ہوتے، آباد ہوتے، اطمینان سے رہتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا، ان کے لیے ہم لازماً آسمان سے ایک فرشتہ رسول ہی اتارتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول صرف پیغام دینے نہیں آتا، رسول آتا ہے حجت قائم کرنے کے لیے۔ اب اگر جبریل علیہ السلام آ کے مجھے یا آپ کو یہ کہیں کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، تو ہمیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ انسان یہ کام کر بھی سکتا ہے۔ جبریل اگر پڑھ رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ جبریل کی نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ذمہ داریاں ہیں جبریل کی، نہ پیٹ ہے، نہ آتے ہیں، تو جبریل پڑھ رہے ہیں تو میرے لیے کدھر جبریل حجت بنیں گے؟ وہ ہے نا ایک کہاوت ہے کہ نہ پیٹ نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا، نہیں پیٹ لگا ہوا ہے تو نہ ہی منہ لگا ہوا ہے، تو اللہ میاں سے تعلق ہے، تو یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ اصل میں تو آپ کے اوپر حجت کوئی انسان ہی قائم کر سکتا ہے کہ اس نے اگر کر لیا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے اگر نمازیں پڑھ کے دکھا دی تو آپ کیوں نہیں؟ اس نے روزے رکھ لیے تو آپ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس نے جہاد کر لیا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے زندگی اس طرح بسر کر لی تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ چونکہ زمین کے اوپر انسان بستے تھے، اس لیے ہم نے انسان رسولی بھیجا۔ وہی جو ایک ہمیشہ یہ شیطان مغالطہ پیدا کرتا رہا لوگوں کے دلوں میں، وہی بات کہی حضرت صالح علیہ السلام کے مقابل جو ان کی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے ابشرن منا، ایک انسان ہم میں سے۔ اگلی بات بھی بہت عام ہے، واحدتن، اکیلا۔ اب اس میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی جتھے والا ہو، اچھا ویسے آج کل یہ بڑا جو ہے نا اس کے ساتھ سمجھ میں آنے والا ہے، ایک بندہ بڑا حق پرست، سچا، کھرا، ابھی الیکشن کھڑا ہو جائے، لیکن آپ کو پتا ہو کہ اس کو بیوی بھی ووٹ نہیں دے گی، آپ اسے ووٹ دیں گے؟ اب بشرم منا واحدن، اکیلا بندہ، کوئی نہیں ووٹ دے گا اسے، اس کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہاں واحدن اصل میں یہ والا سینس دے رہا ہے کہ یار کسی کی کوئی برادری ہوتی ہے، کوئی جتھا ہوتا ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی ٹبر ہوتا ہے، تو چلیں اس کشتی سے اتریں تو اس کشتی پہ، امریکہ سے نہیں تو روس سے تعلق، منتے کا کیا کام؟ مطلب ایک کا کشکول توڑو تو دوسرے کا جوڑو، کہیں نہ کہیں تو جانا ہی ہے، تو ہم مجبور لوگ، ہمیں تو کوئی چاہیے ہوتا ہے، تو چاہیے ہوتا ہے تو ایک فن خان کے مقابلے میں دوسرا فن خان ہو نا۔ یہ ماتڑ بندہ، تنے تنہا، کلم کلہ، یہ 1,00,000 کلم کلہ نہیں ہے، سچ مچ کلم کلہ۔ تو اس کے ساتھ چلنا تو بے وقوفی ہے۔ اچھا اصل میں قرآن مجید کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنی جو نا اسپیشل سینس جو آپ کو دیتا ہے، وہ تب دیتا ہے جب آپ نے وہ کام کیا ہو اور اس سے ملتی جلتی بات آپ نے سنی ہو۔ بالکل ابتدا کی بات ہے نا، جب میں یعنی یہ تقریباً 1992 کے آس پاس کی بات ہے، نہیں سوری، ہاں 92 کے آس پاس کی۔ تو ادھر ادھر میں اور افتخار صاحب گھوم کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ ہمارا دوست ہے پیپلز پارٹی والا آصف، اس کے پاس میں گیا تو اس نے مجھے بڑی آؤ بگت کی بٹھایا، اس نے اپنے سینس کے مطابق، جو اس کا ایک سیاسی ذہن ہے اس کے مطابق اس نے جو بات کی نا وہ بہت دل، وہ مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ کہنے لگا کہ اگر آپ کی برادری آپ کا ساتھ دے نا، تو ہم تو پہلے ہی سے ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ آپ جیسا بندہ ہو، بس آپ کی برادری آپ کے ساتھ ہو ساری، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بہت ایک عرصے کے بعد جا کے سمجھ آئی کہ وہ تو سیاسی بندہ تھا، اور سیاسی بندہ تو یہ دیکھتا ہے پہلے کہ بھائی اس کی اس وقت ورتھ کتنی ہے، اس کے پیچھے بندے کتنے ہیں، اس کا امکان کتنا ہے۔
تو پھر وہ اپنا داؤ یا اپنا اس گھوڑے کے اوپر کچھ اپنا وہ لگاتا ہے شرط، اس کے بغیر تو وہ کبھی بھی نہیں لگاتا. تو یہ چیز ہے وہ جب اپنے پہ گزرتی ہے تو بعض چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، زیادہ تدبر نہیں کرنا پڑتا، کم تدبر سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب بشرم منا واحدن، ایک اکیلا بندہ جو ہم میں سے جس کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، نتبعوہ، اب اس کے اندر ایک طرح کا وہ حیرت کا اظہار ہے، اس کی پیروی کریں، یعنی یہ گھاٹے کا سودا ہے. اس کے ساتھ چلنا، اس کی بات ماننا، یہ دنیاوی خسارے کا تھا. بہرحال یہ جب اس سارے واقعے نے مجھے ایک لفظ دیا ہے، انگریزی کا ہے، اردو میں کہنا ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا. تو ایک لفظ ہے پولیٹیکل اینیمل، اردو میں آ جائے گا سیاسی حیوان. ٹھیک ہے، حیوان کی سینسز ہوتی ہیں، اس کا شعور نہیں ہوتا، وہ سمل کرتا ہے چیزوں کو، سینس کرتا ہے، شعور اس کے پاس نہیں ہوتا. تو گھاس دیکھ کر ریئیکٹ کرے گا، وہ جب ویسے اس کے ساتھ اس کی مادہ باندھ دیں، 10 مہینے باندھے رکھیں، اسے کوئی اس سے غرض نہیں ہوگی. جب وہ مادہ خاص قسم کا جو ہے نا اس سے بو آئے گی تو اب جناب اسے ایک خاص قسم کی کیفیت اس کے نر کے اوپر طاری ہوگی، ویسے نہیں ہوگی. تو یہ سینس اس کے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سمجھ لیجئے جب ہم کسی شخص کو پولیٹیکل اینیمل کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دماغ نہیں رکھتا، اس کا ایک بس پولیٹیکل سینس ہے. اس پولیٹیکل سینس پر جب دیکھتا ہے کہ فلانی آواز چل پڑی ہے تو آٹومیٹکلی ادھر ہو جاتا ہے. یعنی اس کے لیے کوئی اسے دماغی شغل نہیں کرنا پڑتا، اس کی انسٹنکٹ، پولیٹیکل انسٹنکٹ اس کو لے کے چلی جاتی ہے. ابھی آج کل پھر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں نا، اس ڈالی سے اس ڈالی پر، اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی ہماری بڑھ رہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا فرق ہے ان والوں میں اور ان والوں میں. اصول کی بات کوئی نہیں ہے. تو یہ وہ بھی پولیٹیکل ہیں. اب ان کی گھاس جب ان کی طرف جانے شروع ہو گئی، اب ان کے چہرے ہی بدل گئے، لگتا ہے ساری دنیا، فرانس کا سارا میک اپ انہوں نے، حالانکہ اندر سے خون نے اب گردش تیز کر دی ہے اس خوشی میں کہ جو ان کو لائق ہو رہی ہے کہ اب پرندے ہماری طرف اڑانے بڑھ رہے ہیں. بھئی یہ پرندے آج آپ کی طرف اڑ رہے ہیں تو کل دوسری طرف اڑ جائیں گے. لیکن وہ پولیٹیکل اینیمل ہیں. اگر وہ پولیٹیکلی جو ایک ہوتا ہے نا اسٹیٹس مین، مدبر سیاستدان، وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا، قائد اعظم کبھی یہ کام نہیں کرے گا. لیکن یہ جو پولیٹیکلی اینیمل قسم کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں تو یہ پھر یہ بڑے، ان کو تو سوچ ہی نہیں آتی. جب ایک دفعہ آنے شروع ہو جاتے ہیں نا یہ جتھوں کے جتھے، جوک در جوک، اور الیکٹیبلز جب وہ اس طرف رخ کرتے ہیں. اچھا، الیکٹیبل کی اپنی ایک سینس ہے جس کے تحت وہ ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ جو نظریں ہیں کہ جو عنایت کرتی ہیں اقتدار، وہ کس کی طرف پیار بری ہیں اور کس کی طرف خشمگی ہیں. تو وہ تصویریں بھی آ جاتی ہیں نا. ابھی بھی ایک تصویر گردش کر رہی ہے باجوہ صاحب کی، جس میں وہ عمران کو گھور رہے ہیں، بڑے وہ کیپ بھی نہیں پہنی ہوئی ہے. میسج ہے یہ الیکٹیبلز کے لیے کہ سمجھ لو ادھر ہماری آنکھیں اب ایسی ہو گئی ہیں، اب اڑو. تو ادھر پیار والی ہو گئی ہیں، جدھر پیار والی ہو گئی ہیں ادھر پہنچو. تو ان کی یہ انسٹنکٹ ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے. اور ان کی انسٹنکٹ یہ ہے کہ جب وہ الیکٹیبل اڑ کے آ رہے ہوتے ہیں ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. آم ملیں گے سینہ چاک، آنے چمن سے سینہ چاک، یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے اصل میں پوری، جو آپ اگر اسے سمجھیں تو یہ ایک حیوانی قسم کا جو ہے نا انسٹنکٹس ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور انہی کے تحت وہ ڈرائیو ہو رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا بھی معلوم ہوتا ہے رویہ ایسا ہی تھا. انہوں نے کہا ایک بشر، وہ بھی ہم میں سے، اور تنہا، اکیلا، با اصول ہو تو ہوا کرے، سچا ہو تو ہوا کرے، کھرا ہو تو ہوا کرے، حق کی دعوت دیتا ہے تو دیا کرے، اللہ کا پیغام آیا ہے تو آیا کرے، ہمیں اس سے کیا، بندہ کر لا. نو، یہ نقصان کا سودا ہے، یہ کوئی سیاسی فائدے کی بات نہیں ہے. انا اذا لفی ضلال وسعور، اگر ہم یہ کریں، یعنی اس اکیلے آدمی کی بات مان لیں تو پھر تو ہم گمراہ ہیں. یعنی ان کی جو ویژن تھا اس کے مطابق اکیلے آدمی کے ساتھ چلنا گمراہی کا کام ہے. وسعور، اور ہمارا دماغ خراب ہے، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں اگر ہم اس کی بات مان لیں. تو یہ ہمیشہ مسئلہ رہا ہے حق کی دعوت کے ساتھ کہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میرا خیال ہے آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تو ٹائم کافی ہو گئے، تو اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا